ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور میرے مسلمان دینی بھائیوں، آج کا یہ دن عید الاضحیٰ کا دن ہے، جسے ہم اور آپ بقرعید کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کا بڑا فضل اور احسان ہوا کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس مقدس اور پاکیزہ دن کے تعلق سے یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ دن انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام میں سے دو جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے فرما بردار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی قربانیوں کا نتیجہ اور ثمرہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو اگر دیکھا جائے، قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بے شمار واقعات نقل کیے گئے ہیں۔ بچپن ہی سے لے کر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو امتحانات میں لگا دیا۔ چنانچہ جب وہ بچے تھے، چھوٹے سے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ابراہیم، سب سے پہلے ہماری خدائی کا اعلان اپنے گھر میں کرو، اپنے ماں باپ کو ہمارے ایک ہونے کا حکم دو، انہیں بتلاؤ کہ اللہ ایک ہے، ہماری وحدانیت اور حقانیت کا اعلان پہلے اپنے گھر کرو، پھر نمرود کے دربار میں جا کر میری وحدانیت اور حقانیت کا اعلان کرنا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے سب سے پہلے اپنے ابا سے کہا کہ میرے ابا، آپ ایک بے جان بت کی پرستش کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، کہ میرے والد، میرے ابا، آپ پتھر کے بنائے ہوئے بتوں کی پرستش کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، حالانکہ آپ جانتے ہیں یہ بت ایسے ہیں نہ تو یہ سن سکتے ہیں، تم نے ان کی آنکھیں تو بنا دی ہے لیکن یہ دیکھ نہیں سکتے، اور ان کی عبادت کرنے سے ہمیں اور آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بے بس ہیں، کمزور ہیں، یہ خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، اگر ان کے بدن پر ایک مکھی بیٹھ جائے تو یہ بت، یہ پتھر کے تراشے ہوئے بت ان مکھیوں کو بھی نہیں اڑا سکتے ہیں، تو آپ ان پتھروں کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے والد نے جب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے کلمات سنے، کوئی بھی انسان اپنے دھرم کے خلاف سننا پسند نہیں کرتا، فطری طور پر ان کے والد غصے میں آ گئے اور آ کر کہا: لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، کہ ابراہیم، اگر تم اپنی حرکت سے باز نہیں آئے، تم نے ہمارے بھگوانوں کو، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا نہیں چھوڑا تو یاد رکھنا ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، پتھر مار مار کر ابراہیم ہم تجھے ہلاک کر دیں گے، اپنے گھر سے نکال دیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا: ابا جان، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اس میں ڈر اور خوف کی کیا بات ہے؟ میں تو اپنے پروردگار کی تلاش میں، مالک حقیقی کی تلاش میں دنیا اور اس کی تمام چیزوں کو قربان کر سکتا ہوں، چھوڑ سکتا ہوں۔ قرآن کی زبان میں حضرت ابراہیم نے کہا: سلام علیکہ، ابا جان لیجئے، آپ اپنا گھر اپنے پاس رکھیے، اپنی زمین اپنے پاس رکھیے، اپنی جائیداد اپنے پاس رکھیے، اپنا دولت اپنے پاس رکھیے، اس دنیاوی دولت، دنیاوی زمین، دنیاوی جائیداد کی مجھے کوئی
ضرورت نہیں ہے. اگر مجھے خدا کے لیے گھر کو چھوڑنا پڑے تو میں گھر کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں, لیکن سچائی وہی ہے جو میرا پروردگار کہتا ہے. یہ پتھر کے تراشے ہوئے بت کبھی بھی معبود نہیں ہو سکتے. خدا تو وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہوتا. یہ بت محتاج ہیں, یہ نہ خود کھا سکتے ہیں, نہ خود یہ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں, نہ یہ دوسروں کی حفاظت کر سکتے ہیں. پھر یہ اللہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ کر وہاں سے روانہ ہو گئے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہلا امتحان تھا. اس کے بعد زندگی گزرتی رہی, وقت گزرتا رہا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا گھر چھوڑ چکے تھے. دھیرے دھیرے وقت گزرتا رہا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر بڑھتی رہی. آپ کی عمر 80 سال سے بھی زیادہ ہو چکی تھی. آپ کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی, دکھ درد کا کوئی شریک نہیں تھا, بڑھاپے کا کوئی سہارا نہیں تھا. 80 سال کی عمر بہت بڑی عمر ہوتی ہے. اس عمر میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کا احساس ہونے لگا, اپنی کمزوری کا احساس ہونے لگا. اس فانی دنیا میں کسی سہارے کی فکر دامنگیر ہونے لگی کہ کاش کوئی بچہ ہوتا جو بڑھاپے کا سہارا بنتا, جو میرے لیے کمائی کرتا. میں جو دین کا مشن لے کر بڑھ رہا ہوں, میرے بعد اس مشن کو لے کر وہ چلتا, دین کے چراغ کو میرے بعد روشن کیے رہتا. یہ آرزویں تھی, یہ تمنا تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی تو تھے ہی, نا امیدی خلاف پیغمبر تھی, نبی کی نبوت کے شان کے خلاف تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پروردگار خداوندی کے دربار میں ہاتھ اٹھایا اور عرض کیا, رب هب لی من الصالحین. اے پروردگار تو جانتا ہے میری جھولی اب تک خالی ہے, اولاد کی نعمت سے اللہ ہم محروم ہیں. اس بڑھاپے میں اولاد کی کمی کا احساس ہو رہا ہے. پروردگار تو ہمیں ایک اولاد دے دے جو میرے بڑھاپے کا سہارا بنے, جو میرے مشن کو لے کر آگے بڑھے. اور اولاد کیسی ہو؟ رب هب لی من الصالحین. پروردگار اولاد محض نہ ہو, ایسی اولاد دینا جو فرما بردار ہو, نیکوکار ہو, تیرے حکم کو ماننے والی ہو. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت اسماعیل کی شکل میں ایک اولاد دے دی. حضرت اسماعیل پیدا ہو جاتے ہیں. ابھی امتحانات کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ ابراہیم اپنے اس بچے اور اپنی بیوی کو لے کر ایک جنگل کی طرف روانہ ہو جاؤ. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند اور اپنی اہلیہ کو لے کر, اپنی بیوی کو لے کر ایک جنگل میں چلے جاتے ہیں جہاں نہ انسان ہوتا ہے, نہ حیوان, نہ چرند ہوتے ہیں, نہ پرند, نہ کھانے کا کوئی نظم ہوتا ہے, نہ پینے کے لیے کوئی پانی ہوتا ہے. اس جنگل میں جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کو چھوڑ دیتے ہیں, وہاں سے روانہ ہونے لگتے ہیں. حضرت ہاجرہ عورت تھی, فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دامن پکڑ لیتی ہے. انہیں تعجب ہوتا ہے, حیرت ہوتی ہے, انہیں یہ عجیب سا لگتا ہے. حضرت ابراہیم کو پکڑ کر کہنے لگتی ہے, اے میاں کہاں ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ یہ جنگل ہے, یہاں نہ انسان ہے, نہ حیوان, نہ چرند ہے, نہ پرند, یہاں نہ کھانے کی کوئی چیز ہے, نہ پینے کے لیے پانی ہے. اگر مجھ پر ترس نہ کھایا ہوتا تو کم سے کم اس چھوٹے سے بچے پر ترس کھا لیا ہوتا. یہ بچہ جسے آپ نے بڑھاپے میں رو رو کر اللہ سے مانگا, یہ بچہ جسے آپ نے اپنے بڑھاپے کا سہارا بنایا ہے, کم سے کم اس پر مہربانی کیجئے, اس پر رحم کھائیے اور اسے تو ساتھ لے کر جائیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ سے کہتے ہیں, ہاجرہ یہ میں اپنی مرضی سے نہیں کر رہا ہوں, یہ میرے پروردگار کا حکم ہے, ایسا ہی کرنا ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کلمات جو ہی حضرت ہاجرہ سنتی ہیں, فوراً ان کا دامن چھوڑ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ابراہیم جاؤ, وہ خدا جس نے نمرود کی آگ میں آپ کی حفاظت کی, وہ خدا جس نے آپ کو بچپن میں ظالم قوم سے محفوظ رکھا, ہمیں امید ہے کہ وہ اللہ یہاں بھی ہماری حفاظت فرمائے گا. چنانچہ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام روانہ ہو جاتے ہیں.
चले जाते हैं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यहाँ परवरिश होती रहती है, जवान होने लगते हैं, अभी जवानी की उम्र में कदम ही रखते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक दूसरे आजमाइश का वक्त आ जाता है। ख्वाब में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने इसी चहीते लख्त जिगर, अपने नूर नज़र को कुर्बान करने का हुक्म दिया जाता है। चुनांचे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर हजरत इस्माइल के पास आते हैं और आकर कहते हैं, ए मेरे बेटे, मैंने ख्वाब देखा है कि अल्लाह के राह में मैं तुम्हें कुर्बान कर रहा हूँ, तुम्हारी क्या राय है? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जानते थे मेरे अब्बा पैगंबर हैं, मेरे अब्बा नबी हैं, नबी का ख्वाब सच्चा होता है, नबी का ख्वाब अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ करता है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फौरन जवाब दिया, या अबति फ़अल मा तुअमर, ए अब्बा, अल्लाह की तरफ से आपको जो हुक्म दिया गया है, अल्लाह ने जो आपको कहा है, आप उसे फौरन कर गुजरिए, इसमें मेरे से मशवरा करने, मेरी राय लेने की कोई जरूरत नहीं है। रहा मेरा मसला, सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, आप मुझे साबिर और शाकिर पाएंगे, अल्लाह ताला इसका बदल देगा। चुनांचे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत इस्माइल को लेकर कुर्बान गाह की तरफ रवाना हो जाते हैं, जाकर हजरत इस्माइल को लिटा देते हैं। मुसलमानों, जरा सोचो तो सही कि हजरत इब्राहिम किसको कुर्बान करने के लिए जा रहे थे? वो बेटा जिसे हजरत इब्राहिम ने रो रो कर अल्लाह से मांगा था, वो बेटा जो हजरत इब्राहिम का जिगर पारा था, वो बेटा जो हजरत इब्राहिम का लख्त जिगर था, वो बेटा जो हजरत हाजरा का नूरे नजर था, जो खानदान इब्राहिमी का चश्मो चराग था, आज उसी बेटे को कुर्बान करने के लिए जा रहे थे। चुनांचे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत इस्माइल को लिटा देते हैं। मुसलमानों, ये अजीब व गरीब मंजर था, हवाओं ने चलना बंद कर दिया था, जमीन खामोश हो गई थी, आसमान साकित हो गया था। आज से पहले ऐसा कभी दुनिया में देखने को नहीं मिला था कि कोई बाप अपने बेटे को अपने हाथों से कुर्बान कर रहा हो, लेकिन हजरत इब्राहिम को अल्लाह की तरफ से हुक्म था, ये उनको करना था। हजरत इब्राहिम ने हजरत इस्माइल को लिटा दिया, छुरी तेज करने लगे। छुरी तेज करने के बाद अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली कि कहीं इन आंखों से देखने की वजह से बेटे की मोहब्बत मेरे दिल में ना आ जाए, और बेटे की मोहब्बत मुझे अल्लाह के सामने अल्लाह के हुक्म को मानने से रोक दी। उसके बाद हजरत इब्राहिम ने छुरी चलानी शुरू की, लेकिन अल्लाह का करना था। वो छुरी हजरत इब्राहिम के बेटे हजरत इस्माइल की गर्दन पर नहीं चली, जन्नत से एक जानवर अल्लाह ने भेज दिया मेंढे की शक्ल में, वो छुरी उसी जानवर के गर्दन पर चली। ये है वाकया। इसी की मुनासबत से अल्लाह ताला को हजरत इब्राहिम का यह अमल इतना पसंद आया, कुरान की जबान में अल्लाह ने ऐलान कर दिया, क़द सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन। हमने आवाज लगाई कि इब्राहिम, तुमने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया, जाओ, तुमने जो ख्वाब सच्चा कर दिखाया है, तुम नेकोकार हो, हम नेकोकारों का बदला हम अच्छाई से दिया करते हैं। मेरे मुसलमान भाइयों, अल्लाह को यह अमल इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि क़यामत तक के उन मुसलमानों के लिए जो साहिब इस्तिताअत हो, जिनके पास माल हो, दौलत हो, अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम की सुन्नत को जिंदा और बाकी रखने का हुक्म दिया है। ये है कुर्बानी। ये कुर्बानी हर ऐसे मुसलमान के लिए वाजिब और ज़रूरी है। दो चार मसले सुन लें। हर ऐसे मुसलमान के लिए कुर्बानी वाजिब और ज़रूरी है जो साहिब इस्तिताअत हो, जो निसाब के बकदर माल का मालिक हो। निसाब क्या है? 52.5 तोला चांदी या उसके बराबर बैंक बैलेंस, या सोना और चांदी और कुछ प्रॉपर्टी वगैरह मिलकर अगर इतने रकम को पहुंच जाए कि 52.5 तोला चांदी हम उससे खरीद सकें, ऐसे इंसान पर कुर्बानी वाजिब है, कुर्बानी करना जरूरी है। मैंने शुरू में हदीस पढ़ी थी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स साहिब निसाब हो फिर वो कुर्बानी ना करे, मन वजद सअतन फलम युज़ही फला यक़रबन्न मुसल्लाना, के इस्तिताअत के बावजूद जो शख्स कुर्बानी ना करे वह हरगिज़ मुसलमानों की इस ईद में वो शिरकत ना करे। इस खुशी में उसको शरीक होने की कोई जरूरत नहीं है।
جو استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرے۔ صحابہ کرام نے پوچھا ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہم جو یہ جانوروں کا خون بہاتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے، ہم یہ خون کیوں بہاتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہی سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابا ابراہیم کی سنت ہے۔ صحابہ نے پوچھا ما لنا فیہا، اے اللہ کے نبی ہمیں اس میں کیا ملتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لکل شعرۃ حسنہ، جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی، جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ آپ سوچئے جو انسان قربانی کرتا ہے، جانور میں کوئی انسان کتنا بال ہوتا گن سکتا ہے؟ گن سکتا ہے؟ بے شمار نیکیوں کا مالک ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی جن پر قربانی واجب ہے قربانی کریں، قربانی کرتے وقت اس کا خیال رکھیں چھری تیز ہو، چھری تیز ہو، جانور کو الٹے پہلو پر لٹا کر اس گردن اس کی اس طرف ہو اور اس کا پیچھے والا حصہ اس طرف ہو، اس کو کعبے کی طرف لٹایا جائے یوں کر کے، چھری تیز ہو، بائیں ہاتھ ذبح کرنے والے کا جانور کے اس پر ہو، سر پر ہو، اور دائیں ہاتھ سے وہ ذبح کرے، سنت طریقے پر ذبح کرے اور ثواب کے لیے ذبح کریں، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، کہ قربانی جو ہم کرتے ہیں اس قربانی کا گوشت اللہ کے یہاں نہیں پہنچتا، یہ خون اللہ کے یہاں نہیں پہنچتا، اللہ کے یہاں کیا پہنچتا ہے؟ ہمارے دلوں کا اخلاص پہنچتا ہے، تقوی پہنچتا ہے۔ اس لیے دنیا کو دکھانے کے لیے قربانی نہ کریں، صرف اللہ کے لیے قربانی کریں، گوشت کھانے کی نیت سے قربانی نہ کریں۔ گوشت تو اللہ کھلائے گا ہی، وہ ہم ہی کھائیں گے، لیکن قربانی کرتے وقت دل میں اخلاص ہو، اللہ کو راضی کرنا یہ نیت ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کی قربانی کو قبول فرمائے، آمین۔